الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ 15 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا ثواب کم ہو جایا کرتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا ہے لیکن اس کا ثواب کم ہو جائے۔ مکروہ کا مطلب برادران اہل سنت یہ لیتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا اگر دیر سے افطار کیا گیا تو وہاں تو بالکل ثواب ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ثواب ختم نہیں ہوتا، ثواب کم ہو جائے گا۔ عبادتوں کے اندر مکروہ کا مطلب ہے ثواب کم ہو جانا، اور عبادتوں کے علاوہ مباح کام میں یہ ہے، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے۔ دونوں مکروہ کا مطلب الگ الگ ہے۔ مباح کام میں مکروہ کا مطلب ہے کام انجام نہ دیں تو اچھا ہے، لیکن عبادتوں میں جہاں پر ثواب ہوا کرتا ہے مکروہ ہے کہ عبادتیں انجام دینے سے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ جنابت کی حالت میں 7 آیت سے زیادہ نہ پڑھیں تو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 آیت سے زیادہ پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ثواب آیت کا کم ہو جائے گا۔ 7 آیت سے زیادہ پڑھیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل آیت ہی نہیں پڑھیں، پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آیتوں کا ثواب کم ہو جائے۔ عبادتوں اور ثواب والی جگہوں پر ثواب کم ہو جاتا ہے، مکروہ کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جہاں پر ایک مباح چیز ہوا کرتی ہے وہاں پر مکروہ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کرنا بہتر ہے۔ دونوں کے مکروہ میں فرق ہے۔ اور برادران اہل سنت کے اوپر مکروہ کا مطلب روزہ مکروہ ہو جائے گا نا، بالکل ثواب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو 3 مکروہ کے معنی ہو گئے۔ برادران اہل سنت کے وہاں پر کچھ اور معنی ہے، ہمارے پاس معنی جو ہے مکروہ کے 2 معنی ہیں۔ عبادتوں اور ثوابوں کے اندر ثواب کم ہو جائے گا، مباح کام کے اندر نہ کرنا بہتر ہے۔ تو اب جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ 15 مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ پہلا وہ کہ حمام میں انسان نماز پڑھے۔ حمام اس طریقے سے کہ ایران عراق کے اندر حمام ہوا کرتے تھے اور وہاں پر لوگ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت وسیع ہوتی، جگہ بنی بھی ہوتی تھی وہاں پر، اور وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہو جائے گا نماز کا۔ دوسرا وہ مقام شور زدہ زمین، ایسی زمین کہ جس کو نمک لگ گیا ہو، اس زمین میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تیسرا مقام انسان کھڑا ہو، اس کے سامنے ہی، انسان کے سامنے ہی نماز مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ چوتھا مقام کہ دروازہ کھلا ہے، اسی کے سامنے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہا کرتے ہیں کہ مصلی کو تھوڑا سائڈ پر بچھائے تاکہ جو ہے دروازے کے سامنے نہ رہے۔ اس لیے جو ہم بار بار کہا کرتے ہیں کہ جماعت کے اندر جو ہے مصلی کو دروازے کے بالکل سامنے نہیں لے جائیں، دروازے سے سائڈ پر رکھیں تاکہ مکروہ نہ رہے۔ تو مکروہ ہو جائے گا کیونکہ دروازہ جو ہے اس کے سامنے ہی پڑھ رہے ہیں، ہاں تو وہ بھی ٹھیک نہیں، مکروہ ہے۔ پانچواں مقام اس وقت جب جو ہے سڑک گلی کوچے میں نماز پڑھے، جبکہ آنے جانے والوں کے لیے کوئی زحمت نہ ہو رہی ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر آنے جانے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ بن رہی ہے اور زحمت ہو رہی ہے تو پھر سڑک اور گلی کوچوں کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے مزاحمت کا سبب بن رہا ہے۔ ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا منع ہے کہ جہاں پر لوگوں کے لیے مزاحمت کا سبب بنتا ہے۔ چھٹا مقام جہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ مقام ہے کہ انسان آگ یا چراغ کے سامنے نماز پڑھے۔
سامنے جو آگ و چراغ ہے اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس طرح کچن یا جہاں پر بھی چولہا جلتا ہے، جہاں پر بھی آتش دان ہے، وہاں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 8واں مقام کہ جہاں پر مکروہ ہے وہ کہ جہاں پر پیشاب کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے یا پیشاب کا کنواں جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج کل سمجھ لیں گٹر جو ہے، گٹر کے سامنے جو ہے انسان جو ہے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے تو وہ مکروہ ہو جائے گی۔ 9واں مقام وہ کہ جب انسان تصویر، جاندار کی تصویر یا جاندار کا مجسمہ اس کے سامنے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ 10واں مقام کہ جہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر مجنب شخص ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ 11واں مقام کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جس جگہ پر اس جگہ ہی میں کوئی تصویر لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سامنے نہیں ہے، کمرے میں یا اطراف میں کہیں پر بھی تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ کہیں پر بھی تصویر لگی ہوئی ہے مکروہ ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس تصویر کو کسی کپڑے سے ڈھانک دیا جائے یا تصویر کو الٹ دیا جائے یا تصویر کو پھرا کر کے الٹا کر دیا جائے کہ تصویر نظر نہیں آ رہی تو پھر وہ کراہت ختم ہو جائے گی، ورنہ تصویر جب تک کہ نظر آ رہی وہ مکروہ رہے گا۔ سامنے والی تصویر ہو یا کمرے میں کہیں پر بھی تصویر ہو، اس کو ڈھانک دیا جائے تو اس وقت کراہت ختم ہو جائے گی، ورنہ کراہت باقی رہے گی چاہے پورے کمرے میں کہیں پر بھی تصویر لگی ہوئی ہو۔ 12واں مقام قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 13واں مقام قبر کے اوپر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 14واں مقام 2 قبروں کے درمیان مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 15واں مقام قبرستان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ 15 مقامات تھے کہ جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جایا کرتا ہے، نماز بالکل جائز اور صحیح ہے۔ ہاں نہیں پتہ ہے تو کوئی بات نہیں، التماس دعا ہے۔ ہاں کیا؟ ہاں تو پڑھیں گے تو مکروہ ہوگا، لیکن اگر کہیں قبرستان کے برابر میں کوئی مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے، الگ جگہ بنی ہوئی ہے، راستہ ہو یا قبرستان کے پاس ہو، ہے نا، خود قبرستان کا علاقہ جتنا شمار ہوتا ہے وہاں پر مکروہ نماز پڑھنا ہے، مکروہ ہے۔ ہاں تو وہ مکروہ کا مطلب ثواب کم ہو جائے، جائز بھی ہے، نماز صحیح بھی ہے، لیکن صرف جو ہے ثواب تھوڑا کم ہو جائے۔ ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، ممانعت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے عورت قبرستان میں نماز پڑھے چاہے مرد قبرستان میں۔ برادران اہل سنت میں سے ایک طبقہ دیوبندیوں کا ہے، وہ تو قبرستان میں عورتوں کو جانے کو بالکل منع ہی کرتا ہے، وہ بدعت و شرک قرار دیتے ہیں۔ وہ تو ان کی دلیل جو ہے وہ وہی اوپر سے آ رہی ہے، ہاں ان کو دلیل کی کیا ضرورت ہے، بغیر دلیل وہ تو ہر بات دلیل کے بغیر جو ہے لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی سے، جو لگتا ہے کہ شیعت کے خلاف ہے بس وہ ایک ٹھوک دیتے ہیں مسئلہ، ان کے پاس دلیل ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو 15واں مقام قبرستان کے اندر انسان نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہو جایا کرتی ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، نماز صحیح بھی ہے اور نماز باطل نہیں ہے اور کوئی گناہ گار نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں، بلکہ نماز اس کی ہو جائے گی، واجب نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں آئیے اس کے بعد ہم مسجد کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ مسجد کے احکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر مسجد نجس ہو جائے تو واجب ہے کہ فوراً اس کو پاک کیا جائے، واجب ہے فوری ہے۔ مسجد اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب، اسی لیے کہتے ہیں مسجد کو پاک کرنا واجب فوری ہے، حتیٰ اتنا فوری ہے کہ آپ کے اوپر نماز واجب ہو گئی ہے تو آپ نماز واجب کو نہیں پڑھیں گے، پہلے مسجد کو پاک کریں پھر بعد میں آ کے نماز پڑھیں۔ ہاں مگر یہ کہ نماز قضا ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے،
تو پھر جو ہے نماز مقدم ہے، پھر جو ہے پہلے نماز پڑھیں گے قضا ہو رہی ہو، اور تو اس کو نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے فوراً مسجد کو پاک کریں گے۔ مسجد کو پاک کرنا فوری ہے، یعنی فوری کا مطلب ہے ارلیسٹ پاسبل، جتنا جلد ممکن ہو مسجد کو پاک کرنا، اگر خدا نخواستہ نجس ہو جائے۔ نجس کرنا ضروری نہیں کہ ہم نے خود نجس کیا ہو، کسی اور نے بھی نجس کیا ہو، پرندے نے نجس کر دیا ہو، کسی اور جو ہے وہ اور طریقے سے قدرتی طور پر نجس ہو جائے، کسی طرح بھی نجس ہو جائے، کسی سے بھی نجس ہو جائے، پاک کرنا فوراً واجب ہے۔ لیکن اگر مسجد میں انتظامیہ کو جا کے بتائیں کہ بھائی مسجد نجس ہو گئی ہے، آپ اس کو پاک کر لیں، اور وہ لوگ توجہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر توجہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے انتظامی امور کے ساتھ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، ہمیں پاک کرنے کی اجازت دیتے اور ہم اکیلے پاک کر سکتے تو اکیلے پاک کر لینا ہے، یا چند مومنین کے ساتھ مل کر کے پاک کر لینا۔ لیکن اگر وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور مسجد کو پاک ہی نہیں کرنے دے رہے تو پھر ہماری ذمہ داری ساقط ہو جاتی، وہ پھر اب مسجد والوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مسجد والے خود رکاوٹ بن رہے، ہم اکیلے تو پاک کر بھی نہیں سکتے، ان کی اجازت بھی نہیں ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ساقط ہے۔ جہاں پر ہم اکیلے کر سکتے ہوں اور مسجد والوں کی اجازت ہو تو ہم وہ کام انجام دیں گے۔ اس لیے مسجد نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا لازمی ہے، لیکن مسجد کا کون سا حصہ؟ مسجد کی زمین، مسجد کی چھت، چاہے اندر کی چھت ہو چاہے اوپر کی چھت ہو، چھت کے دونوں حصے۔ اسی طریقے سے مسجد کی اندر کی دیواریں، باہر کی دیواریں پاک کرنا جو ہے واجب نہیں، اندر کی دیواریں پاک کرنا واجب ہے، اور اندر کی دیواریں اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح کھڑکیاں، اسی طرح دروازے، اسی طرح جو ہے وہاں پر جو چیزیں نصب کی گئی ہیں، جتنے بھی آلات نصب کی گئی ہیں، گرل وغیرہ، وہاں پر جو ہے فرض کریں گرل لگا ہوا ہے، جھالیاں لگی ہوئی ہے، وہ سب جو ہے مسجد کا حصہ ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز نجس ہو جائے اس کو پاک کرنا، گیلری وغیرہ بنائیے، وہ سب جو ہے پاک کرنا لازمی ہے، مسجد کا حصہ شمار ہوتی ہے۔ تو اول تو یہ جو ہے مسجد کو کلی تو پکیں گے، مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اگر نجس ہو جائے کسی سے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم نے خود نجس کی ہو، کسی نے بھی نجس کی ہو، یا قدرتی طور پر خود ہی نجس ہو گئی ہو تو پھر بھی پاک کرنا فوراً واجب ہے، ارلیسٹ پاسبل۔ لیکن مسجد کے باہر کی دیوار ہے، جیسے مسجد کے اندر کمپاؤنڈ وال بنی ہوئی ہے اور باہر کی دیوار ہے، اس باہر کی دیوار کو پاک کرنا واجب نہیں۔ ہاں البتہ اگر باہر کی دیوار پر ایسی نجاست لگی ہے جس سے مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہے تو پھر اتنی نجاست کو زائل کرنا لازمی ہے جس سے مسجد کی بے احترامی ختم ہو جائے۔ پاک کرنا لازم نہیں، اتنی نجاست کو زائل کرنا ہے جس سے مسجد کی بے احترامی نہ ہو، پاک کرنا کوئی لازمی نہیں ہوگا، بس صرف تھوڑا سا جو ہے اس میں بے احترامی کا پہلو ہے، اس بے احترامی کے پہلو کو مد نظر رکھ کر کے باہر کی اتنی دیوار کے اندر نجاست کو زائل کر دے جس سے اب بے احترامی نہیں ہو رہی۔ مثلا مسجد کے باہر کی دیواروں کو بڑے بڑے فضلات لگے ہوئے، تو لوگ آتے جاتے ہوئے جو ہے بے احترامی محسوس کرتے کہ مسجد کے اندر فضلات لگے ہوئے ہیں، تو وہ لکڑی سے وہ فضلات کو گرا دیا جائے، اور پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے پاک کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنی نجاست ہم نے گرا دی جس کے نتیجے کے اندر اب وہ مسجد کی بے احترامی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ فضلات کے ہٹا دینے سے مسجد کے اندر اتنی نجاست کو ظاہر کرنا جس سے جو بے احترامی ختم ہو جائے، بس اتنا ہی کافی ہے، اس کو پاک کرنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر مسجد کا حصہ ہے تو اس کو نجس کرنا حرام ہے،
مسجد کو نجس نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام ہے، اور اگر ہو جاتا ہے زنجیر زنی سے تو اس کو فوراً پاک کرنا واجب ہے، اگر کوئی کرتا ہے اس طرح۔ زنجیر زنی حرام نہیں ہے، خود مسجد کو نجس کرنا حرام، زنجیر زنی کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں سب بن رہا ہے، لیکن زنجیر زنی اپنی جگہ پر جائز ہے، صرف مسجد نجس کر رہے ہیں وہ حرام ہے، مسجد نجس کر رہے وہ حرام ہے، اور نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ ہاں ہاں امام بارگاہ نجس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بعد میں پاک بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، امام بارگاہ کو نجس کرنا حرام نہیں ہے، مگر یہ کہ امام بارگاہ کی توہین ہو رہی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ہے ویسے امام بارگاہ کو نجس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کو نجس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو کوئی نجس نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی نجس کرتا ہے تو نجس کرنا حرام ہے، اور نجس حرام ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو فوراً پاک کرنا واجب ہے، اگر جو نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ ہاں تو ان کے لیے حرام ہے، وہ جو ہے جو کر رہے اس کے لیے حرام ہے، فتویٰ جو ہے اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے، نہیں کرتے تو اب کیا کرتے، زبردستی تو نہیں روک سکتے، اگر مسجد کے اندر وہ انجام دے رہے تو وہ حرام کام کرے، کیونکہ نجس کر رہے ہو اس لیے وہ حرام ہے۔ زنجیر زنی حرام نہیں ہے، مسجد کو نجس کرنے کا عنوان ہے، اس کی وجہ سے حرام ہے، زنجیر زنی بذات خود جائز ہے، اس بنیاد پر اس عنوان کو مد نظر رکھنا ہے کہ مسجد کا نجس کرنا حرام ہے، اور اگر حرام ہو جائے تو اس کے بعد فوراً پاک کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ